جاننے والا تو شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا، اور فرمایا کہ اتنا جاننے والا تھا، اتنا علم اس کے پاس تھا کہ امام راضی کو بھی جاتے جاتے شکست دے گیا۔ واقعہ سنا ہوگا، جاتے جاتے امام راضی کو جیسے انسان کو بھی شکست دے گیا۔ انتہا ہوتی ہے کسی چیز کے جھوٹ بولنے کی۔ اب آپ اس بڈھے کو دیکھیں، تقی عثمانی کو، یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان اتنا جاننے والا تھا۔ حالانکہ شیطان کی تعریف کرنا دیوبندیوں کا دھرم میں جائز ہے، اور یہ لوگ کرتے بھی خوب تعریف ہے شیطان کی۔ تو شیطان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیطان اتنا جاننے والا تھا کہ جاتے جاتے امام راضی کو بھی شکست دے گیا، اور پھر کہنے لگا کہ امام راضی جیسے انسان کو بھی شکست دے گیا۔ آدھا ادھوری بات کرنا دیوبندی دھرم کی خاصیت ہے، ہمیشہ آدھی بات کریں گے، پوری بات نہیں سنائیں گے۔ امام راضی کا عقیدہ کیا ہے؟ امام راضی نے کیسے شیطان سے بچے؟ شکست نہیں دیا امام راضی کو، شیطان کو امام راضی نے شکست دیا۔ یہ اور بات ہے کہ امام راضی جواب نہیں دے پائے تھے، لیکن امام راضی نے پھر کس کو پکارا؟ تو اپنے پیر کو پکارا، اور ان کے پیر نے ان کی مدد فرمائی، وہ بھی غیب سے مدد فرمائی، اور پھر امام راضی نے جواب دیا، اور اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے ایمان کے ساتھ۔ اگر شکست ہو جاتی تو معاذ اللہ وہ کفر کے ساتھ تشریف لے جاتے، لیکن ایمان کے ساتھ گئے۔ یہ بردود کہتا ہے کہ امام راضی کو شیطان نے شکست دے دیا، کیونکہ شیطان ان کا ابا ہے، تو ان کی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے سنیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 عین تھے اس کے اندر۔ عالم بڑا تھا، عین عالم کا، اور عاقل بڑا تھا کہ دلیل ایسی پیش کر دی، اور فرمایا عابد بڑا تھا، کیونکہ روایات میں ہے کہ پہلے عبادت بھی بہت کرتا تھا۔ تو عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا۔ فرمایا چوتھے عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عشق ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو میرا خالق ہے، تو مجھے جو حکم دے رہا ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دوں۔ تو عالم تھا، عابد تھا، عاقل تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ کتنی تعریف ہو رہی ہے اپنے باپ شیطان کی؟ عاقل تھا، عابد تھا، عالم تھا، یہ ساری جانکاری شیطان کے بارے میں یاد تھی تھانوی کو۔ تھانوی کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں تھی اس کے اندر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تھانوی میں ایک چیز کی کمی تھی، بس عاشق ہونے کی، ورنہ تھانوی بھٹیارہ بہت شاندار تھا۔ اگر یقین نہ ہو تو بہشتی زیور دیکھے، گوشت گلانے کی ترکیب، اچار بنانے کا طریقہ، مچھلی کا کانٹا کیسے نکالے، سارا طریقہ معلوم ہے اس کو۔ تو گستاخ بھی بہت بڑا تھا تھانوی۔ یہ بھی اگر آپ کو یقین نہ ہو تو دیکھیں حفظ الایمان، حفظ الایمان کے اندر صفحہ نمبر 15 پر جو گستاخی کی، جس کی وجہ سے آج تک امت دست و گریباں ہیں، تو گستاخ بھی بہت بڑا تھا۔ اور تیسری بات یہ گندا بھی بہت بڑا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو دیکھیے الحفاظات الیومیہ اور اشرف السوانے، اس کے اندر ناک میں انگلیاں ڈالتا تھا، اور اتنی ڈالتا تھا کہ خون نکال لیا کرتا تھا، اتنا گندا بھی تھا۔ تو یہ 3 چیزیں تو تھی، بس عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو بات جم جاتی۔ تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہر آدمی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی تعریف کرتا ہے، اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے جن سے عشق کرتا ہے۔ اور تھانوی چونکہ شیطان سے بڑی محبت کرتا تھا، اس لیے شیطان کی بڑی تعریف کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی اس کو جانکاری حاصل ہے۔ لیکن یہی وہ تھانوی ہے جس کو کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دو۔ آج مجمع بہت بڑا ہے، ایک جلسے کے اندر تو دیکھیے ارواح ثلاثہ، اگر یقین نہ آئے تو کتاب دیکھ لیجئے ارواح ثلاثہ، تو کہا تھا کہ مجھے حضور کی شان یاد نہیں ہے۔ یہ وہی ہے حبیب جو کہتا ہے حضور کی شان یاد نہیں ہے، لیکن اپنے باپ شیطان کے بارے میں ساری جانکاری اس کو حاصل ہے۔ چلیے آگے سنیے۔ تو وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی مرتد کھلم کھلا نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کافروں کی سی باتیں شروع کر دی تھیں۔ تو حضرت وہاں تشریف لے گئے ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک مسلمان تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے۔ ان سے کہا بھائی تو ہم نے سنا ہے تم لوگ، وہ شدھی کی تحریک چل رہی تھی، تم شدھی کی تحریک کے اس میں اسلام چھوڑ رہے ہو؟ تو نا جی نا، ہم تو مسلمان ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ تو حضرت نے کہا اچھا تم تعزیہ اٹھانے کا، کیا اٹھایا کرو تعزیہ، ہاں یہ تعزیہ اٹھانا مت چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ اب بظاہر تو تعزیہ اٹھانے کا فرمانا کہ بھئی تعزیہ اٹھایا کرو، یہ بدعت کہو اس کو، رسم کہو، جو کچھ کہو، اس کا جواز نہیں۔
لیکن فرمایا کہ اس وقت کفر اور اسلام کی علامت بن گیا ہے یہ. تو اگر ان کو اس وقت تعزیے سے روکا جائے گا تو یہ سیدھے مرتدات کی گود میں جائیں گے. اور اس وقت اگر ان کو کم از کم اس پر روک دیا گیا تو آگے پھر ان کی اصلاح کا راستہ نکلے گا. تو یہ ہے علم میں اور تفقہ فی الدین میں فرق. دیکھ رہے ہیں نا آپ, کچھ مسلمان تعزیہ اٹھایا کرتے تھے. تھانوی وہاں پر پہنچا کیونکہ شدی تحریک چل رہی تھی. اس نے کہا تم مرتد ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان ہیں ہم. تو کہا تعزیہ اٹھایا کرو. اور پھر کیا کہتے ہیں تقی عثمانی صاحب, یہ بڈھا کہتا ہے کہ بھائی تعزیہ اٹھایا کرو, کیونکہ تعزیہ اٹھانا اسلام اور کفر کے درمیان میں ایک فرق بن گیا تھا. ہم نے ابھی تک جو کچھ پڑھا تھا اور سنا تھا حدیثوں کے مطابق وہ یہ تھا کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز فرق کرنے والی ہے, لیکن تھانوی کہہ رہے تعزیہ فرق کرنے والا ہے. اور پھر کہتے ہیں تفقہ فی الدین ہے یہ, یعنی دین کی سمجھ ہے یہ. ابے بے وقوف آدمی, دین کی سمجھ نہیں ہے یہ تقیہ بازی ہے یہ, کہ جہاں جیسا ماحول دیکھو ویسے بن جاؤ. یعنی مارچ میں کچھ اور رہو اور مئی میں کچھ اور بن جاؤ. کہیں پر جاؤ تو کچھ بنو, کہیں پر جاؤ تو کچھ بنو. اللہ ان کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. یہ ہے ان کی خباثت.